واش روم کی کنڈی اڑا کر وہ ایک دم سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے سب؟ اپنی غیر ہوتی حالت خود کو ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر دانیال کے آخری فکرے کو یاد کر کے پھر سے ہتھیلیوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ اچانک نظر سامنے سنگھار میز پر گئی تو جیسے دانیال کا سر گھوم گیا۔ ہر چیز اتار اتار کر یوں پھینک کر گئی تھی۔ اپنی صفائی اور سلیقہ پسندی کی پھڑکتی رگ کو بمشکل ضبط کرتا ہوا وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ سرخ ڈبی میں سے نکلے نیکلس نما باریک چین کو ہاتھوں میں ڈالے دیکھ رہا تھا جب وہ دھلے منہ اور سادہ سوٹ میں ملبوس باہر نکلی۔ بیٹھو، دانیال نے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ جگہ بنائی۔ وہ جذبت سے ہوتے ہوئے دونوں لبوں کو پھینچے بیٹھ گئی تھی۔ یہ منہ دکھائی، دانیال نے چین آگے بڑھاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ اتنا تو پتہ نہیں کھڑوس کو خود پہناتے ہیں۔ ماہم نے کڑھ کر سوچا اور چین پکڑ لی۔ اسے رکھنا ہے یا پہننا ہے؟ ماہم نے مدھر سی آواز میں کہہ کر خاموشی کو توڑا تھا۔ تمہاری مرضی، بھرپور نظر ماہم کے دھلے ہوئے شفاف دلکش چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ماہم نے چین کو گلے میں ڈال کر آگے گھما کر بند کیا۔ ایک بات پوچھوں؟ دانیال ایک دم اس کے قریب ہوا۔ جی؟ وہ اس کے اتنے قریب آ جانے پر چھنپ گئی تھی۔ پھر انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ دانیال نے آنکھیں سکیڑ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہمت ہی نہیں ہوئی۔ گھٹی سی مدھم سی آواز نکلی تھی ماہم کی۔ کیوں؟ ماہم کے دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں لے کر جذبات میں بھیگتی ہوئی آواز میں کہا۔ جیسے آپ کی نہیں ہوئی تھی۔ ماہم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کو کس طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ اول تو پلکیں اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے تو کرنا ہی نہیں تھا انکار، دانیال نے محبت سے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ کیوں؟ تڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کوئی لڑکی جتنی بھی پٹاخہ کیوں نہ ہو، یہ لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ساری بہادری زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ سوچا برداشت کر ہی لیتا ہوں، دانیال نے شرارت سے کہا۔ ایسے بھی کیا مجبوری تھی؟ ماہم کا شرمانا ایک دم سے جیسے ختم ہوا تھا۔ دانت پیس کر پوچھا۔ مجبوری تو بہت سنگین تھی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ دانیال نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھا۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں، ناک پھلا کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر کتنی ہو؟ دانیال نے ایک دم سے اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ماہم نے ایک دم سے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کتنی بھی نہیں، لرزتی سی شرماتی ہوئی گھٹی سی آواز نکل پائی تھی، جبکہ دانیال کے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چلو مان لیا۔ دانیال کو اس کی غیر ہوتی حالت پر پیار آ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اچانک ماہم کی گال پر پڑے نشان پر نظر گئی تو بے ساختہ پریشان ہو کر دانیال نے اپنی ہتھیلی اس کی گال پر رکھی تھی۔ شاید وہ دوپٹہ گال کے نیچے آ گیا تھا۔ لرزتی سی آواز میں ماہم نے کہا۔ دانیال تو جیسے گال سے ہاتھ اٹھانا بھول چکا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ ماہر نے اٹکی ہوئی سانس بحال کی جو اس کی جسارت پر لمحہ بھر کو تھم سی گئی تھی۔ دانیال تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ابھی بھی بے ترتیب دھڑکنوں سمیٹے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ماہم، یہ تم چیزیں سمیٹ لو، دانیال نے ناگواری سے سارے دن کی بکھری ہوئی اس کی چیزوں کی طرف دیکھ کر کہا جو صبح سے اسی انداز میں ڈریسنگ میز پر بکھری ہوئی تھی۔ او اچھا، وہ جو ابھی سو کر اٹھی تھی پریشان سی ہوئی پاس آئی تھی اور جلدی سے سارا کچھ اتنے برے طریقے سے میز کے دراز میں رکھنے لگی۔ ایسے کیسے رکھ رہی ہو؟ دانیال نے ناگوار سی نظر اس کے اس طریقے پر ڈالی۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم سے جذبت سی ہو کر رکی۔ مطلب ان کو ذرا ترتیب سے رکھو، روبدار آواز میں دانیال نے کہا تھا۔ بعد میں رکھ لوں گی۔ ماہم نے دھیرے سے لاپرواہی کے انداز میں دراز بند کر دیا تھا۔ ماہم، جلدی کرو، پارلر جانا ہے۔ فروا دروازہ بجاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ رہنے دو، ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہے یہ، دانیال نے شرارت سے کہا۔ اچھا، تم ہی کو صرف نہیں دیکھنا نا، اس سے باقی بھی بہت سے لوگوں نے دیکھنا ہے۔ ولیمہ ہے آج، فروا نے کہا لگایا تھا۔ ماہم آ جاؤ جلدی سے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ فروا تیزی سے کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سنو، دانیال نے بیگ اٹھاتی ماہم کے قریب آ کر شرارت سے کہا تھا۔ جی؟ وہ ایک دم چنپ سی گئی تھی۔ ابھی تو صبح والی جسارت پر دل صبح سے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی پنز اتارتی پڑے گی کیا؟ تھوڑا سا جھک کر شرارت سے کہا۔ پتہ نہیں۔ ماہم نے زور سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ تو پھر زیادہ لگوانا پنز، دانیال نے بھیگی سی آواز میں کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اوہ، ماہم تیزی سے دل کو سنبھالتی باہر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ عقب سے آتا دانیال کا کہا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ دھوپ میں جلتے ہوئے یہ تن کو چھایا پیڑ کو مل گئی تھی، روٹھے بچے کی ہنسی جیسے پھسلانے سے پھر کھل گئی۔ کچھ ایسا ہی اب محسوس دل کو ہو رہا تھا، برسوں کے پرانے زخم پر مرہم لگا سا تھا۔ کچھ ایسا اہم اس لمحے میں ہے، یہ لمحہ کہاں تھا میرا؟ اب ہے سامنے، اسے چھو لوں ذرا، مر جاؤں یا جی لوں ذرا،
خوشیاں چوم لوں یا رو لوں ذرا۔ دانیال کی گٹار پر چلتی انگلیاں اور اس کی آواز پورے میرج ہال میں گونجی تھی، لیکن اس کی آنکھیں محبت سے لبریز بار بار ہلکے گرے رنگ کے دلکش جوڑے میں ملبوس ماہم کا طواف کر رہی تھی۔ ماہا اس کی آواز کے جادو میں خوشگوار حیرت کے لیے گنگ بیٹھی تھی۔ ولیمے کی تقریب پر بار بار دوستوں کے اصرار پر اس نے اپنے شوق کو سب پر ظاہر کیا، اور گانا اس کے ماہا کے لیے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ ماہم سے پہلے اس نے کسی بھی لڑکی کے بارے میں ایسا محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ اس نے کبھی کوشش کی تھی۔ وہ تو کسی لڑکی سے عشق کرنے کے قائل ہی نہیں تھا، اور آج اس لڑکی کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا جو کل رات ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھی وہ مدھم سی آواز میں گویا ہوئی۔ تمہاری بھی۔ دانیال نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماہا دھیرے سے مسکرا دی۔ ساری غلط فہمی ایک دن میں ہی دل سے دھل گئی تھی۔ دانیال اتنا بھی کھڑوس نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر سامنے محبت سے دیکھتے دانیال کی طرف دیکھا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ اماں سے بہت محبت ہے مجھے، اس کے بعد تم سے۔ وہ اپنی بھیگی سی آواز میں سے بہت سی باتیں بتا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور وہ کھوئی کھوئی سے اپنے دل کے بادشاہ کی باتوں کو سن رہی تھی۔ یہ ناخن کب اتارنے ہیں؟ دانیال نے اپنے بالوں میں ماہا کے پھرتے ہاتھوں کو پکڑ کر آگے کیا تھا۔ کیوں؟ اتارنے کیوں؟ میرے اپنے ہیں، ماہا نے مدھم سے کہا لگایا تھا۔ تمہارے ہیں؟ دانیال ایک دم اچھل کر بیٹھا تھا۔ جی۔ ماہا نے حیرت سے اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری کو دیکھا۔ چڑیل ہو کیا؟ خون پیتی ہو؟ دانیال نے خود پر ضبط کر کے شرارت کے انداز میں کہا۔ ابھی تک تو کسی کا نہیں پیا، لیکن آپ کا پی سکتی ہوں۔ ماہا نے بھی شرارت سے ہی جواب دیا۔ کاٹو ان کو، دانیال نے روب سے کہا تھا۔ کیوں بھائی، مجھے پسند ہے، ماہا نے بچوں کی طرح خفاس شکل بنا کر کہا۔ اسے اپنے ہاتھ پر ناخن بہت اچھے لگتے تھے، اور وہ ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، صاف رکھتی تھی، فائلنگ کرتی تھی باقاعدگی سے۔ ارے مجھے پسند نہیں ہے، دانیال نے اس کے ہاتھ کو خفاسی شکل بنا کر ایک طرف کیا۔ تو آپ کے تھوڑی ہیں، ماہا ابھی بھی اس بات کو مذاق میں ہی لے رہی تھی۔ اس نے کبھی باسط کے ڈانٹنے پر نہیں کاٹے تھے ناخن، تو اب کیا کاٹے گی؟ تم کس کی ہو؟ میری۔ دانیال نے پیار سے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ ان کی شادی کو آج 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ تو یہ ہاتھ بھی میرے۔ چلو اب اٹھو، کاٹو ان کو، دانیال نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اتنی محبت سے بڑھائے ہیں، ایسے کیسے کاٹ لوں بھلا؟ ماہا اس کی سنجیدگی دیکھ کر روحانسی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب کیسے؟ دانیال نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ دانیال مجھے بہت پسند ہے، بچوں کی طرح التجا کی تھی۔ مجھے نہیں پسند، اٹھو کاٹو ان کو، دانیال نے اب کی بار تھوڑی سختی سے کہا۔ وہ ہنوز خفا سی شکل لیے بیٹھی رہی۔ ٹھیک ہے، میں ہی کاٹ دیتا ہوں۔ دانیال اٹھ کر اب سنگار میز کے دراز کو کھول رہا تھا، پھر اس میں سے نیل کٹر لے کر اس کی طرف بڑھا۔ دانیال پلیز، ماہم نے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے۔ اچھا، مجھے اپنے طریقے آتے ہیں، پھر رکو ذرا تم۔ دانیال نے شرارت سے اس کے بچوں جیسی حرکت دیکھی اور پھر اچھل کر بیڈ پر آیا۔ ماہا زور زور سے مصنوعی چیخیں مار رہی تھی، لیکن دانیال پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور اس نے زبردستی ناخن کاٹ کر ہی دم لیا۔ ماہا، ماہا، دانیال نے غصے سے لان میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ماہا کو آواز دی۔ آج دانیال کی ان کے باس کے ہاں شادی کی دعوت تھی۔ دانیال کی اپنے باس کے ساتھ اچھی دوستی بھی تھی، تو اس نے آج ان کی شادی کی دعوت دی تھی۔ ماہا ہمیشہ کی طرح بچوں کے ساتھ بچہ بن گئی تھی۔ جی، ماہا نے ہنستے ہوئے گیند ہوا میں اچھالی اور دانیال کے پاس آئی۔ یار کیا کر رہی ہو تم؟ یہاں بچوں کے ساتھ کھیلے جا رہی ہو؟ مسز خاور اکیلی بیٹھی ہیں، دانیال ماتھے پر بل ڈالے اسے ڈانٹنے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ میں سوری۔ دانیال کو ایک دم آج اتنے غصے میں دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ ان کی شادی کو 15 دن گزر چکے تھے، اور ان 15 دنوں میں دانیال نے اسے اتنی محبت سے نوازا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ کبھی کبھی تھوڑا سا ڈانٹ دیتا تھا، لیکن وہ بھی نرم سے لہجے میں۔ وہ اتنی خوش تھی کہ گھر میں بھی وہ لاڈلی رہی تھی، اور اب دانیال بھی اس کے ہر وقت لاڈ اٹھاتا تھا، لیکن آج تو اس کا انداز ہی اور تھا۔ چلو اب اندر، دانیال نے دانت پیستے ہوئے گھور کر کہا۔ یار کیا ہو تم؟ چھوڑو اب یہ بچپنا۔ وہ دانیال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی جب دانیال نے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جی، اپنی اس تذلیل پر وہ بڑی مشکل سے آنسو روک پائی تھی، اور مدھم گھٹی سی آواز میں کہا۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے مسز خاور کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ منہ کس بات پر بنا ہوا ہے؟ دانیال نے گاڑی چلاتے ہوئے محبت سے دیکھا۔ کسی بات پر نہیں، ماہا نے غصے سے رخ دوسری طرف موڑا۔ ارے یار غلط بات تھی وہ، زبان میں مٹھاس بھر کر کہا۔ غصہ اب اتر چکا تھا، لیکن ماہم کا پھولا ہوا منہ اسے اب تکلیف دے رہا تھا۔ دانی، بچے مجھے ضد سے لے کر گئے تھے، مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کھیلنا۔
ماہا نے روحانسی آواز میں مگر غصے سے کہا، پر یار مجھے نہیں اچھا لگتا، وہ اتنے ڈیسنٹ لوگ ہیں، کیا سوچتے ہوں گے؟ دانیال نے پھر سے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، کوئی کچھ نہیں، صرف آپ ہی ایسا سوچتے ہیں۔ ماہا نے بھی دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ آواز ابھی بھی روحانسی تھی، چلو پھر تم اب لڑ لو، بس میری بات نہ ماننا۔ دانیال نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، میں نہیں لڑ رہی آپ سے۔ ماہا نے باقاعدہ رونے والی آواز میں کہا، اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو۔ دانیال ایک دم سے نرم پڑا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ محبت سے کہا۔ اچھا یار غصہ ختم کرو۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے ماہا کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا۔ ماہا کیوں کر رہی ہو بار بار کال؟ دانیال نے چڑنے سی آواز میں کہا۔ گھر آئیں، ماہا نے روب سے کہا۔ ارے یار بتایا تو ہے آذر کے گھر ہوں۔ دانیال نے پھر سے چڑھ کر کہا۔ نہیں آپ آئیں بس، آج 3 دن ہو گئے، یہی کام ہے بس۔ ماہا نے غصے سے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ 10 دن ہو چکے تھے۔ اس وقت اماں سو جاتی تھی اور دانیال نے 4 دن سے دوستوں کی طرف زیادہ دیر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، جس پر اب ماہا کی برداشت جواب دے گئی۔ ارے یار تم سو جاؤ نا، محبت سے پچکارنے کے انداز میں کہا۔ نہیں آتی مجھے نیند۔ ماہا نے پاس پڑے تکیے کو زور سے ایک طرف اچھالا۔ دل چاہ رہا تھا کہ جائے اور بازو پکڑ کر دانیال کو وہاں سے لے آئے اور روز کی طرح اس کے سینے پر سر رکھ کر سو جائے۔ عجیب قسم کا غصہ آ رہا تھا اسے۔ ماہا اب تم بیجا ضد کر رہی ہو، دانیال نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کوئی بیجا نہیں ہے، ماہا نے غصے سے چیختے ہوئی کہا۔ شام کو آفس سے واپس آتے، کھانا کھاتے، ٹی وی دیکھتے اور پھر باہر۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ کے دوستوں کو یہ بھی خیال نہیں کیا؟ ماہا نے روحانسی آواز میں کہا۔ پاگل مت بنو، سارا دن تمہارے ساتھ تھا میں، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں آپ گھر آئیں، ماہا نے زندی انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو اپنی اور سو جاؤ، دانیال نے دھاڑنے کے انداز میں کہا۔ ماہا ایک دم دہل گئی، جلدی سے ڈر کر فون ایک طرف رکھ دیا۔ آنسو ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاتھ مت لگائیں، دانیال کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تھا جو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھنے کے لیے رکھا تھا۔ او تو جاگ رہی ہو، میں سمجھا سو گئی، دانیال نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وقت دیکھیں پہلے، ماہا نے ناک پھلا کر کہا اور رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ سارا وقت تمہارا؟ اس کے بازو پر تھوڑی اٹکا کر دانیال نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی وقت نہیں ہے سارا، وقت اماں کا اور دوستوں کا ہے، ماہا نے غصے سے کہا اور زور سے بازو کو جھٹکا دیا۔ ماہا اماں کو بیچ میں مت لاؤ، دانیال نے ضبط سے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف بھی خاموشی چھا گئی۔ اتنا غصہ کیسے کم ہوگا یہ؟ کچھ دیر بعد دانیال کی شرارت بھری آواز پھر سے ابھری۔ رات کے 12 بجے کیسے بھی کم نہیں ہوگا، ماہا نے بھاری آواز میں مگر غصے سے کہا تھا۔ اچھا یہ بات ہے، دانیال اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے پھر آئس کریم کھانے کا پروگرام کینسل کرتا ہوں، دانیال نے ایک شوخ نظر ماہا پر ڈال کر کہا۔ اب ایسے بھی کوئی ناراض نہیں ہوں میں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ آنسو پونچھتی ہوئی اٹھی۔ گڈ، پھر جلدی سے اٹھ جاؤ، دانیال نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ چلیں، وہ جلدی سے بچوں کی طرح خوش ہوتی ہوئی چپل پہننا شروع ہو گئی۔ ان کپڑوں میں، دانیال نے بھویں اچکا کر اس کے سراپے کو دیکھا۔ وہ دانیال کی ٹی شرٹ کے نیچے اپنا لوز ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی۔ تو کیا ہے؟ بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالتے ہوئے کہا۔ یار یہ صرف میرے سامنے، محبت سے ماہا کا گال تھپ تھپ آیا تھا۔ مجھے پتا ہے تم نے بچوں کی طرح کار سے باہر آ جانا ہے اور پھر میرے دماغ کی پھرکی گھوم جاتی ہے۔ دانیال نے کندھوں سے پکڑ کر واش روم کی طرف دھکیلا جبکہ وہ بچوں جیسی شکل بنائے جا رہی تھی۔ ماہا یہ دیکھو، دانیال نے پلیٹ میں سے بال اپنی انگلی کی پور پر چپکا کر اوپر اٹھایا اور ماہم کے سامنے کیا جبکہ ناک غصے سے پھولی ہوئی تھی اور ماتھے پر بل تھے۔ اوہ یہ کہاں سے؟ ماہا نے ایک دم پریشان ہو کر بال کانوں کے پیچھے کیے۔ اس نے رف سے طریقے سے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا جس میں سے اس کے گھنگھرالے بال ارد گرد سے باہر نکل رہے تھے۔ ظاہری بات ہے یار، کھانا کھا رہا ہوں، اس میں سے نکلا ہے، دانیال نے چہرے پر ناگواری کے تاثر لاتے ہوئے کہا۔ سوری میں نے بال باندھے تو تھے۔ ماہا میں ایک دم سے کرسی پیچھے دھکیلتی ہوئی اٹھی تھی اور جلدی سے دانیال کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 ماہ میں یہ بات تو وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ دانیال بہت صفائی پسند ہے، جو کہ وہ خود بالکل نہیں تھی۔ وہ لاپرواہ سی تھی ہمیشہ سے، لیکن اب دانیال کے لیے وہ بہت احتیاط کرتی تھی، لیکن پھر بھی کوتاہی ہو جاتی تھی۔ اور پھر اٹھا لو یہ، دانیال نے ناگواری سے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ سے پیچھے کیا تھا اور خفا سی شکل بنا کر کھانے کی میز سے اٹھ گیا تھا۔ آج آفس میں اتنا کام تھا فلیٹ کا، وہاں بھی صحیح سے کچھ کھایا نہیں گیا تھا۔ سوچا شام کو گھر جا کر سکون سے کھاؤں گا، لیکن گھر میں یہ تماشا ہو گیا تھا۔ ماہم کو پتہ بھی ہے کہ مجھے کھانے میں کتنی صفائی پسند ہے،
اس لیے تو میں باہر کا کھانا کم کھاتا ہوں، لیکن وہ میرے لیے اپنی لاپرواہی تک کو ختم نہیں کرتی ہے۔ میں اور لا دیتی ہوں سالن، ماہا نے پریشانی سے شکل بنا کر کہا اور جلدی سے سالن والی پلیٹ کو اٹھایا۔ اور نہیں یار، بس اب دل نہیں چاہ رہا، اٹھا لو یہ۔ دانیال نے دانت پیستے ہوئے ضبط سے کام لیا، لیکن پھر بھی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اب تو خیر سے بھوک بھی مر گئی تھی، حال بتا اب دماغ کی پھرکی گھوم چکی تھی۔ اچھا اب اونچی آواز میں مت لڑیں، اماں تک آواز جائے گی، ماہا نے پاس آ کر لب کو چلتے ہوئے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ او یار چھوڑو اب، دانیال نے غصے سے بازو پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کے سامنے رکھ کر چلایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچھا چائے بنا دوں؟ ماہا نے پھر روحانسی آواز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے چڑ ہے جن کاموں سے یار، وہی کرتی ہو۔ دانیال کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، زور سے ریموٹ صوفے پر مارا۔ وہ چاہتا تھا وہ سامنے نہ آئے کچھ دیر، لیکن وہ تھی کہ کھڑی سر پر بولے جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے کمرے میں ہی آ گئی۔ اب تم نے واش روم کا حال دیکھا ہے؟ اور یہ ڈریسنگ میز کے دراز؟ دانیال کمر پر ہاتھ رکھے غصے میں دھاڑا تھا۔ ماہا ایک لمحے کے لیے تو دہل گئی۔ دانی کرتی تو ہوں، ماہا نے غصے سے کہا۔ خاک کرتی ہو یار، موبائل پر لگی رہتی ہو، دانیال نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی ہنوز ویسے ہی کمر پر تھے۔ آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ آپ تو گھر ہی نہیں ہوتے۔ کرتی تو ہوں میں سب کچھ، پر میں آہستہ آہستہ کرتی ہوں، ماہا نے غصے اور رونے والی ملی جلی آواز میں کہا۔ تو کیوں کرتی ہو آہستہ؟ اماں کو دیکھو، اس عمر میں بھی کتنا کام کرتی ہیں۔ دانیال کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ 2 مہینے کے ضبط کا دامن اب چھوٹ گیا تھا، 2 ماہ سے وہ اس کی لاپرواہی کو برداشت کر رہا تھا۔ میں آپ کی اماں نہیں ہوں، ماہا کا بھی اس بات پر پارا چڑھ گیا۔ وہ زور سے چیخی تھی، اتنا تو وہ خود کو بدل چکی تھی دانیال کے لیے۔ اب کیا کرتی وہ؟ اس کی عادت نہیں تھی بھاگ دوڑ کر کام کرنا، وہ اپنے طریقے سے آہستہ آہستہ کام کرتی، پر ان نواب کو تو کوئی مشین چاہیے تھی جو ہر چیز ان کے سامنے حاضر بھی کرے اور پھر سلیقہ بھی عین ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو پھر جاؤ یار، میرا سر کیوں کھا رہی ہو؟ دانیال اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ جا رہی ہوں، ماہا نے بھی برابر چیخ کر کہا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اور وہ ساری رات ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی، لیکن دانیال نہیں آیا تھا۔ میں نے بنائی ہے، بریانی دانیال کے سامنے رکھ کر خفا سی شکل میں کہتے ہوئے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دانیال نے خاموشی سے پلیٹ آگے کی تھی اور کھانا شروع کر دیا۔ صبح وہ غصے میں اٹھی ہی نہیں تھی ناشتہ بنانے کے لیے، اور دانیال بھی ایسے ہی آفس چلا گیا تھا۔ پھر بعد میں بار بار دل کیا کہ دانیال کو میسج کرے، اور برا بھی لگا کہ وہ ناشتہ کیے بنا چلا گیا۔ کیسی ہے؟ تھوڑے لاڈ کے انداز میں پوچھا۔ اس کا غصہ اتر چکا تھا اور اب دانیال کی خفگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اچھی، دانیال نے سنجیدگی سے لہجے میں کہا اور سر جھکائے خاموشی سے کھانے میں مصروف تھا۔ صرف؟ ماہم نے ہونٹ باہر نکالتے ہوئے روحانسی شکل میں کہا۔ اس نے آج بہت دل سے بریانی بنائی تھی کہ دانیال کی خفگی ختم ہو جائے۔ صرف، دانیال نے سنجیدہ سی شکل میں سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماہم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ اب ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی کہ بالکل ہی دیکھ بھی نہیں رہے؟ وہ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے اٹھی تھی۔ اچھا بات سنو، دانیال نے فوراً بازو سے پکڑ کر محبت سے بٹھایا تھا۔ بہت مزے کی ہے، اس کی کرسی کو کھینچتے ہوئے قریب کیا اور شرارت سے کہا، پھر آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے جو بے ساختہ گالوں پر ٹپک پڑے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اماں آ جائیں گی، اس کے مزید جسارت پر ماہا نے چنپ کر کہا تھا، اور سرخ ہوتے ناک اور روئی روئی آنکھوں کے ساتھ چہرہ بالکل بارش کے بعد کا دلکش موسم لگ رہا تھا۔ تو آ جائیں، ماہا جو شرما کر کرسی سے اٹھ رہی تھی پھر سے جھٹکا دے کر کرسی پر بٹھایا۔ شرم کریں، ماہا نے زور سے اپنے ہاتھوں سے اس سے پیچھے کیا اور کھلکھلاتی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی جب دانیال نے کمر کے گرد بازو حائل کیے اور وہ چھنپ کر پیچھے ہوئی۔ اچھا پھر ایک کام تو کرو، دانیال نے شرارت سے لب دانتوں میں دبا کر کہا۔ بولیں، مسکراہٹ سے کھلتے گلابی چہرے کے ساتھ کہا۔ چائے کا ایک کپ تو بنا دو، دانیال نے پاس ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ ماہا نے خفا سی شکل بنا کر دیکھا، جبکہ دانیال اب کہکہا لگا رہا تھا۔ اچھا بنا دیتی ہوں، ماہا نے خفا سی شکل میں کہا۔ وہ تو دانیال کا اچھا موڈ دیکھ کر آئس کریم کی فرمائش کرنے والی تھی، لیکن یہاں جناب نے پہلے ہی چائے کی فرمائش کر ڈالی۔ اچھی ہونی چاہیے، ایک دم فرسٹ کلاس سی، زیادہ دیر پکانی ہے۔ وہ کچن میں تھی جب دانیال کے آرڈر آنا شروع ہو گئے۔ آپ خود ہی بنا لیں اگر اتنی ہدایتیں دینی ہیں تو، ماہم نے غصے سے سر ہوا میں مارتے ہوئے کچن سے ہی باہر ہانک لگائی تھی۔ چلیں اٹھے اندر چلیں، ماہا نے کندھے پر سر رکھتے ہوئے نیند کی خماری میں کہا۔ بس یہ تھوڑا سا میچ رہتا ہے، لاسٹ اوور ہے، دانیال نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا۔
اپنے مخصوص انداز میں دانیال کی ٹی شرٹ کے نیچے اپنا کھلا کیپری پہنے وہ اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، چلے نا بس کریں، سوتے ہیں۔ اب یہ کون سا پاکستان کا میچ ہے؟ مہا نے تھوڑے چڑھنے کے انداز میں کہا۔ اچھا نا، تم جا کر لیٹو، میں آتا ہوں۔ دانیال نے محبت سے گال تھپ تھپا کر کہا۔ نہیں آتے آپ، مہا نے آنکھیں سکیڑ کر ناک پھلا کر کہا تھا۔ مہا کیا بچوں کی طرح کر رہی حرکتیں، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ دانیال نے بھی چڑھ کر کہا۔ میچ کے بہت انٹرسٹنگ اوور چل رہے تھے اور مہا ضد پر آئی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دانیال کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اب وہ ویسے لاڈ کم ہی اٹھاتا تھا جیسے پہلے اٹھاتا تھا۔ آپ کو ویسے بھی مجھ سے اب پیار ہی نہیں ہے، روحان سی آواز میں کہا تھا۔ مہم ہر وقت یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے، محبت بھری باتیں کرتا رہے، لیکن اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی۔ وہ مہم سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، پر بعض اوقات اس کے یوں چپک جانے پر اسے چڑ ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی بس سانس بھی وہ اس کی مرضی سے لے۔ یہی وجہ تھی اس نے کبھی لڑکی سے محبت کا سیاپا نہیں پالا تھا۔ اس نے صرف ماہم کے روز کی چک چک کی وجہ سے آذر اور فواد سے ملنا بھی کم کر دیا تھا، اور اب ٹی وی تک وہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ہاں نہیں ہے، دانیال نے چڑھ کر بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ اب وہ ہر بات میں بس یہی کہتی رہتی تھی، آپ کو اب پیار نہیں ہے مجھ سے۔ اس سے اب چڑ ہونے لگی تھی اس فکرے سے۔ دیکھا، مہا کی آواز ایک دم آنسو سے بھاری ہو گئی۔ مہا، اب پھر ہو جاؤ ناراض، بس ایک ہی کام یار، تم ناراض ہوتی رہو اور میں مناتا رہوں۔ دانیال کو اسے روتا دیکھ اور غصہ آ گیا۔ مجھے امی کی طرف جانا ہے، بچوں کی طرح گال صاف کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ ابھی 2 ماہ پہلے تو گئی تھی، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بس مجھے جانا ہے، مہا نے چیخنے کی آواز میں کہا۔ اچھا چلو یار، چلو سوتے ہیں، اٹھو۔ دانیال نے غصے سے ٹی وی بند کر کے ریموٹ ایک طرف اچھالا تھا۔ نہیں رہنے دیں، اب دیکھ لیں آپ ٹی وی، مہا نے غصے سے کہا۔ مہا، میرا دماغ مت گھماؤ، چلو اٹھو، بھاڑ میں گیا ٹی وی۔ دانیال نے غصے سے بازو دبوچا اور زبردستی اسے کمرے میں لے گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مہا نے پرشوق انداز میں پوچھا۔ تمہیں یاد کر رہا، دانیال نے مصروف سی آواز میں کہا۔ جھوٹ، مہا کی خفگی بھری آواز فون میں ابھری۔ چلو پھر تم خود بتا دو کیا کر رہا ہوں میں، دانیال نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ ماہم عرصہ کی شادی کے سلسلے میں لاہور گئی ہوئی تھی، اور دن میں کوئی 10 بار وہ فون کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ دانیال دیر تک باتیں کرے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے یا موبائل پر کسی لڑکی سے بات کر رہے ہوں گے، مہا نے طنزیہ لہجے میں خفگی سے کہا۔ اچھا، بڑی تم تو چالاک ہو، اتنی دور بیٹھے ایسے اندازے لگا لیتی ہو، دانیال نے ہونٹ باہر نکال کر لاپرواہی سے کہا۔ ہاں تو کرتے ہیں آپ بات، پکڑا نہیں تھا میں نے اس دن، مہا نے تیکھی سی آواز میں آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ بتایا تو تھا میری کلیگ ہے، حد کرتی ہو تم، دانیال نے برابر خفگی کے انداز میں کہا۔ ہے تو لڑکی نا، بس مت کیا کریں بات، مہا نے اپنے مخصوص انداز میں پھر سے پابندی لگا چھوڑی۔ اور کوئی حکم جی، دانیال نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کھانا کیسے کھایا آج؟ دانیال کی بیزاری بھانپ کر فوراً اگلا سوال داغا، جو وہ ہر دفعہ کی کال پر پوچھ رہی تھی۔ باہر سے لے کر آیا تھا، اسی تھکی سی آواز میں کہا۔ دانیال ہر 4 گھنٹے کے بعد گھنٹے کی بات کرتا تھا اس سے۔ ان کی شادی کو 11 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مہم آج بھی اس سے پہلے دنوں جیسی ہی توجہ اور محبت کی طلبگار تھی، جبکہ وہ اس کی عادتوں کے نہ بدلنے پر اب کچھ اکتانے سا لگا تھا۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ اگلے سوال پھر چہکنے کے انداز میں کیا گیا۔ مہندی پر نہیں پہنچ پاؤں گا، شادی پر آؤں گا، اسی روکھی سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے تو کال بھی نہیں کرتے، آپ کیا بالکل یاد نہیں آتی؟ مہم نے پھر سے خفگی کا اظہار کیا۔ اب کی بار دانیال باقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارے میں نہیں کروں گی، مہم نے عرصہ کے ہاتھ کو پیار سے اپنے بازو سے الگ کیا تھا۔ اچھا تھوڑا سا سب کے ساتھ، عرصہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور التجائی شکل کے ساتھ منت کرنے والا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی تمہیں پتہ ہے نا، وہ تیزی سے دانیال کو بتانے لگی تھی کہ انہیں بالکل پسند نہیں یہ ناچ گانا، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے ہاں اس بات کو بالکل بھی معجوب گردانا نہیں جاتا تھا۔ ہر شادی بیاہ کی تقریب میں خوب ہلہ گلا ہوتا اور لڑکے اور لڑکیاں مل کر خوب ناچتے۔ مجھے بھول گیا ہے، اس نے جان چھڑوانے کے لیے اگلا بہانہ بنایا۔ مجھے پتہ ہے دانیال بھائی کو اچھا نہیں لگتا، تو یار ان کو تھوڑی نہ پتہ چلے گا، وہ کہاں بیٹھے، کراچی میں، آ جاؤ نا، سب لگے ہوئے۔ عرصہ نے فوراً اس کا انداز بھانپ لیا اور پھر سے التجائی انداز میں کہا۔ عرصہ اس کے ڈانس کی فین تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی پر اس کی بہترین دوست اور کزن ضرور رونق لگائے۔ اچھا رکو ذرا، پہلے اماں سے پوچھ کر آؤں، وہ بیٹھی ہیں سامنے، مہا نے کچھ پرسوچ لہجے میں کہا تھا۔ گانا اتنا اچھا چل رہا تھا کہ وہ وجود تو اس کا بھی
خود بخود تھرکنے لگا تھا۔ پاگل، اتنا ڈرتی ہو؟ اچھا میں بات کرتی ہوں، بیٹھو تم۔ عرصا نے اس کو ہلکی سی چیت لگائی اور تیزی سے چلتی ہوئی نازش کی طرف گئی جو شازیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے کان میں جا کر کچھ کہا۔ اس سے دور کھڑی لب کو چلتی ماہم کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ دیکھا، اماں کہتی کر لیں، سب مل کر کر رہے ہیں۔ عرصا نے آ کر جوش میں اس کا بازو کھینچا تھا۔ چلو چلو اٹھو اب۔ وہ تیزی سے اسے اٹھاتی ہوئی سب کے بیچ میں لے آئی اور پھر وہ اتنا اچھا ڈانس کر رہی تھی کہ آہستہ آہستہ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور وہ اکیلی ڈانس کر رہی تھی۔ سب لوگوں کی تالیوں کی جھرمٹ میں وہ ڈانس کرنے میں مگن تھی جب اسی جھرمٹ میں سے لال چہرہ لیے دانیال سامنے آیا۔ ماہا گھومتی گھومتی ایک دم دانیال پر نظر پڑتی ہی رک گئی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گئے اور جان تو جیسے پیروں میں آ گئی تھی۔ چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ دانیال کی کھا جانے والی آنکھیں جیسے وجود میں گڑنے لگی تھی۔ دانیال تیزی سے واپس پلٹا اور دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ جو ماہم کو سرپرائز دینے کی غرض سے ایک دن پہلے پہنچ گیا تھا خود شوق ہو گیا۔ ماہم کو پتا تھا اس کو اس طرح کے کام بالکل نہیں پسند، پھر بھی وہ وہی کرتی تھی جو اس کے جی میں آتا تھا۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا برآمدے میں ہوتا ہوا کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ماہا بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ زبان تو گنگ ہو گئی تھی۔ اب کیا کہے گی دانیال کو؟ دانی پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ اپنی بڑی سی فراک کو سنبھالتے ہوئے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دانی، وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے ایک کمرے میں پہنچی۔ دانیال ایک کمرے میں جا کر رک گیا تھا۔ کیا بات سنوں میں تمہاری؟ ہاں کیا بات سنوں؟ دانیال نے دانت پیستے ہوئی آواز کو مدھم رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ دانی، وہ عرصا بہت ضد کر رہی تھی، سب لوگ۔ ماہم نے ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے گھبرائی سی شکل میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ سب لوگ۔ دانیال نے انگلی کھڑی کرتے ہوئے بات کاٹی جبکہ ماتھے پر بل تھے اور آنکھیں غصے سے بھری پڑی تھی۔ تم اکیلی لگی ہوئی تھی وہاں، باقی سب تو تماشا دیکھ رہے تھے تمہارا۔ دانت پیستے ہوئے کہا۔ دانی نہیں، سب لوگ تھے، ماہم نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہ گھبرا گئی تھی اس کی یوں اچانک جانے پر۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ تمہیں جب پتا ہے مجھے نہیں پسند، تمہیں تو تب میں نے روکا تھا جب ابھی ہمارا رشتہ ہونے جا رہا تھا، اب تو تم میری بیوی ہو۔ دانیال نے غرانے کے انداز میں آواز کو مدھم رکھتے ہوئے کہا۔ دانی سوری، مجھے… ماہا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی ہوئی شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ او بس کرو تم اب۔ دانیال نے غصے سے بازو جھٹکا اور رخ موڑ لیا۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ میں نے اماں سے اجازت لی تھی۔ ماہم گھوم کر پھر سے سامنے آئی تھی۔ اماں سے؟ دانت پیس کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے کیوں نہیں؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر گھورتے ہوئے کہا۔ دانی آپ یہاں نہیں تھے۔ ماہا نے ہوا میں ہاتھ اٹھا کر کندھا اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس بات کا تو تم نے فائدہ اٹھایا۔ دانیال نے ناک پھلا کر لب پھینستے ہوئے کہا۔ اب آپ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ ماہا کو ایک دم یہ بات ناگوار گزری۔ تم موقع دیتی ہو تو بات بڑھتی ہے۔ غصے سے ناک پھلا کر پھنکارتے ہوئے کہا۔ تو ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی گناہ کر دیا میں نے۔ میری بہن کی شادی تھی، ڈانس ہی کیا ہے۔ ماہا بھی اب غصے میں بولی۔ ہاں، تمہارے لیے ہر وہ بات غیر اہم ہے جو میرے لیے اہم ہوتی ہے۔ دانیال نے انگلی سیدھی کرتے ہوئے دانت پیس کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو آپ کے لیے کون سا میں اہم ہوں؟ آپ نے بھی تو ایسے رکھا ہوا ہے مجھے جیسے کہ مجھے خریدا ہوا ہو، سانس بھی آپ کی مرضی سے لوں۔ ماہا چیختی ہوئی بولی۔ دانیال کی باتیں اسے تذلیل کا باعث لگنے لگی تھی۔ تو تم کیا کرتی ہو میرے ساتھ؟ خود اپنا پتہ ہے؟ دانیال نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ تم نے تو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی ہے، گھر میں باندھ کر بٹھا رکھا ہے مجھے۔ دانت پیس کر کہا۔ ماہم کی اونچی آواز کی وجہ سے اب وہ بھی خود کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ اس کی آواز بھی اونچی ہو چکی تھی۔ آپ نے کیا بدلا؟ ہاں، بدلی تو میں ہوں۔ ماہا نے طنزیہ ہنستے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ میرا سب کچھ ختم کر چھوڑا۔ میری اونچا ہنسنا آپ کو نہیں پسند، میرا بچوں کے ساتھ کھیلنا، بولنا، بال کھولنا کچھ بھی تو نہیں؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ ہاں نہیں پسند، پر تم نے کچھ بھی نہیں بدلا میرے لیے۔ دانیال نے غصے سے اس کی بات رد کی۔ کیوں بدلوں میں غلام ہوں کیا؟ ماہا نے سر ہوا میں مارتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں غلام ہوں؟ دانیال کو اس کی بدتمیزی پر اور غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ پاگل مت بنو، گھر نہیں ہے یہ تم دونوں کا۔ نازش نے آ کر غصے سے دانیال کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ارے دانیال بیٹا جانے دو، سب بچے مل کر کر رہے تھے۔ شازیہ نے ماہم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا جس کے اب آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ آنٹی یہ اکیلی کر رہی تھی۔ دانیال نے لہجے کو تھوڑا دھیما کیا تھا پر ناگواری ابھی بھی قائم تھی۔ ہاں کر رہی تھی اکیلی میں، آپ نے کوئی بات ماننی بھی ہوتی ہے میری۔ ماہم پھر غصے سے دانیال کی طرف مڑی اور روتی ہوئی بھاری آواز میں کہا۔ دانیال تم زیادتی کر رہے ہو میری بچی کے ساتھ۔
اتنا وہ مجھے بتاتی کہ تم اتنا ڈانٹتے رہتے ہو اسے، ذرا خیال نہیں رکھتے میری پھول جیسی بچی کا۔ شازیہ سے ماہم کے آنسو برداشت نہیں ہوئے تو غصے سے دانیال کی طرف انگلی کر کے بولی تھی، آنٹی پھر آپ اپنی پھول جیسی بچی اپنے پاس ہی رکھیں۔ دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا اس بات پر پارا ہی چڑھ گیا تھا کہ وہ اپنی امی سے اس کی شکایتیں کرتی تھی۔ اماں میں جا رہا ہوں، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ دانیال کا رخ ایک دم نازش کی طرف ہوا اور اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، دانیال بیٹا میری بات کو غلط رنگ مت دو۔ شازیہ نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا تھا۔ امی بس چپ کریں، جانے دینے۔ ماہا نے غصے سے ہاتھ کھڑا کر کے شازیہ سے کہا، انہیں ویسے ہی کبھی مجھ سے پیار تھا ہی نہیں، ان کے سر تھوپی گئی تھی میں۔ ماہا نے روحانسی آواز میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ دانیال تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دانیال یہ کیا پاگل پن ہے؟ نازش نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے دانیال کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اماں اب آپ دیکھ لیں اس لڑکی کے کام، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی غصے سے۔ آپ تو جانتی ہیں کتنی محبت کرتا ہوں اس سے میں نے اپنے دوست اپنی ہر ایکٹیویٹی چھوڑ دی اس کے لیے، اور یہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ میں ظلم کرتا ہوں اس پر۔ دانیال سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ خود اس کے کام چیک کریں، آپ کہتی تھی کہ میرے رنگ میں رنگ جائے گی۔ دانیال نے ایک ہاتھ اٹھا کر روحانسی آواز میں کہا اور ہاتھ پھر سے سر پر رکھ لیا۔ میں آپ کو پہلے ہی منع کرتا تھا، مجھے ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کرنی، یہ میرے مزاج سے نہیں ملتی۔ دانیال اب انگلی کو ہوا میں چلا چلا کر ہر بات چبا چبا کر کہی تھی۔ ماہا ابھی بھی کمرے کی طرف آئی تھی اور پھر دانیال کی بات پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ آپ کو ہی شوق چڑھا تھا شوق چنچل لانے کا، غصے سے کہا۔ تو آپ اب چھوڑ دیں، اتنا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ ماہا نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا اور چیخنے کے انداز میں دانیال سے کہا، ہاں ہے پچھتاوا، میں کیا ظلم کرتا ہوں تم پر؟ دانیال بھی اس کے انداز میں چیخا تھا، کرتے ہی ہیں، آپ کو کبھی محسوس ہو تب نہ، نوکرانی بنا رکھا ہے، چھوٹی سی غلطی پر برتن اٹھا اٹھا کر مارتے ہیں۔ ماہا نازش کے ہاتھ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئی بولی، ماہا بیٹا اتنا تو کرتا ہے تمہارا۔ نازش نے پاس آ کر کہا، بس کریں اماں، آپ نہیں جانتی کہ آپ کے سارے حقوق پورے کرتے ہیں، نہ آپ کو کیا پتا، لیکن بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا آپ کے بیٹے کو؟ ماہم نے غصے سے چڑھ کر کہا، چپ کر جاؤ۔ ماہا دانیال کو اپنی ماں کے آگ ساتھ کی گئی بدتمیزی پر تپ چڑھ گئی تھی۔ نہیں کرتی چپ، آج شادی کے 1 سال ہونے پر بھی آپ اپنی اماں سے کھڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی غلط تھا، تو چھوڑ دینا۔ ماہا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، چھوڑ دوں گا۔ دانیال بھی اسی انداز میں چیخا، چھوڑیں پھر، اسی وقت چھوڑیں، دے مجھے طلاق، دیتے کیوں نہیں؟ ماہا نے اور زور سے کہا اور دانیال کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دانیال کی برداشت کی حد ختم ہو گئی اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ جو اس کے گال کو سیک گیا۔ دے دوں گا وہ بھی۔ دانیال نے ایک دم اسے الگ کیا۔ اماں جلدی چلیں، وہ غصے سے باہر نکلا۔ ماہا بیٹا چلو ساتھ، غصہ تھوک دو۔ نازش نے ماہا کو پیار سے کہا تھا۔ اماں میری کزن کی شادی ہے، میں ان کے ساتھ لگ کر چل دوں، میں نہیں جاؤں گی۔ تھپڑ کا غصہ ابھی بھی موجود تھا۔ ماہا وہ غصے میں ہے بیٹا، مرد کا غصہ بہت برا ہوتا ہے، چلو۔ نازش نے اس کے غصے کو اگنور کرتے ہوئے کہا، نازش اب دیکھ لو کیا سلوک کر رہا ہے دانیال۔ شازیہ بیٹی سے بھی زیادہ رو رہی تھی، اکلوتی بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آپ بھی بجائے اس کو سمجھانے کے اسی کو جھکنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ نہیں جائے گی میری بچی، جس نے یہاں تھپڑ مارا پتہ نہیں گھر جا کر کیا سلوک کرے گا۔ شازیہ غصے سے کہتے ہوئے ماہا کو سینے سے لگا رہی تھی۔ شازیہ غلط بات مت کرو، ماہا نے اسے غصہ ہی اتنا دلا دیا۔ نازش نے تحمل سے کہا، ہاں آپ کو تو میری ہی بیٹی غلط لگے گی، وہ آپ کی اولاد ہے جیسے ماہا میری۔ آپ لوگوں نے چھوڑ کر جانا ہے چلی جائیں، ہم پر بھی بوجھ نہیں ہے ہماری بچی۔ شازیہ نے روتے ہوئے کہا، بے شک آپ پر بوجھ نہیں، لیکن یہ رشتے ایسے نہیں نپتے میری بہن۔ نازش نے ضبط کرتے ہوئے شازیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو بھی ہے میری بیٹی اس دفعہ نہیں جھکے گی، اسے کہیں آ کر پہلے معافی مانگے۔ شازیہ نے غصے سے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، وہ بھی مانگ لے گا، اس کا غصہ ایسا ہی ہے، وقتی ہے، جب اترے گا تو اس کے آگے پیچھے پھیرے گا۔ نازش نے پھر سے ماہا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں جانا اماں، پلیز آپ جائیں۔ ماہا اب شازیہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں چلیں، کیوں منت سماجت کر رہی ہیں؟ دانیال اسی وقت کمرے میں داخل ہوتے ہی ناگواری سے نازش سے گویا ہوا۔ ماہا اٹھو چلو دانیال کے ساتھ۔ باسط نے آ کر روبدار آواز میں کہا، مجھے نہیں جانا۔ ماہا نے بھاری ہوتی ہوئی آواز میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، باسط صاحب آپ تو چپ ہی رہیں، بچی اس وقت بھی پٹتی رہی، مجھے شادی نہیں کرنی اس سے، آپ نے جھونک دیا میری بچی کو۔ شازیہ تنک کر بولی تھی، تم چپ کرو بے وقوف عورت، بچی کا گھر اجاڑ رہی ہو۔ دانیال بیٹا غصہ تھوک دو، رک جاؤ شادی تک، پھر کل چلے گی یہ تمہارے ساتھ۔ باسط نے اب ماتھے پر بل ڈالے کھڑے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا،
انکل معذرت، میں اب مزید نہیں رک سکتا، اسے آپ کچھ دن اور یہاں رکھیں، میں آ کر لے جاؤں گا۔ دانیال نے غصہ ضبط کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، ماہا نے چیختے ہوئے کہا۔ ماہا چپ کرو بالکل، باسط نے اونچی آواز میں ڈانٹا۔ چلو دانیال بیٹا، پاگل ہے یہ۔ وہ دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف چل دیے۔ اماں، میرے کپڑے پریس نہیں ہیں۔ دانیال اپنے ہاتھ میں شرٹ پکڑے کچن تک آیا تھا۔ بیٹا، مجھے اب کہاں یاد رہتا ہے، مجھے کہہ دیا کرو، پراٹھے کو پلٹتے ہوئے پریشان سی شکل میں نازش نے کہا۔ جب سے ماہم آئی تھی انہوں نے کچن کا کام کم کر دیا تھا اور آج ان کو مشکل ہو رہی تھی۔ فراست تو باہر مقیم تھے، وہ اور دانیال گھر میں ہوتے تھے، یا پھر بعد میں ماہم آ گئی تھی، اور جب سے ماہم آئی تھی وہ تو بس آرام طلب ہی ہو گئی تھی۔ لاہور سے واپس آئے ان کو آج تیسرا دن تھا۔ آج دانیال کو آفس جانا تھا۔ 3 راتیں بے چینی میں گزاری تھیں۔ اس نے رات بھر جاگنے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ماہا کے رویے نے اسے اندر سے کاٹ کر رکھ دیا۔ ماہا اس کی پہلی محبت تھی، جو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، بری طرح اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار تھا۔ یہ اسے ان 3 دنوں میں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ ہر جگہ بس وہی نظر آ رہی تھی، اس کا ہنسنا، بچوں جیسی شرارتیں، اسے تنگ کرنا، اس کی قربت، سب کچھ، اور اس کے نفرت بھرے الفاظ اس کی آنکھوں کے کونے بھگونے کا باعث بن رہے تھے۔ اچھا رکیں، میں خود کر لیتا ہوں۔ وہ مرے قدم لیے چلتا ہوا استری اسٹینڈ تک آیا۔ 1 سال ہونے کو تھا۔ اس 1 سال میں ایک دفعہ بھی تو وہ استری کے قریب نہیں گیا تھا۔ ماہا ٹھیک ہو یا بیمار، اسے کپڑے استری ہی ملتے تھے۔ کپڑے استری کرنے کے بعد وہ بے دلی سے ناشتے کی میز پر آیا۔ ماہا بھاگتی دوڑتی نظر آ رہی تھی، کیسے بوکھلائی سی پھرا کرتی تھی وہ صبح کو کہ دانیال کسی کام میں غلطی نہ کر بیٹھے۔ اماں، فرائی نہیں لیتا اب میں انڈا، ماہا آملیٹ بناتی تھی۔ بے ساختہ اپنے سامنے فرائی انڈا دیکھ کر وہ کہہ گیا تھا، اور پھر چپ سا ہو گیا۔ میں بنا دیتی ہوں، رکو۔ نازش نے جلدی سے انڈے کی پلیٹ اٹھائی۔ اماں، رہنے دے۔ دانیال نے بے دلی سے کرسی دھکیل کر اٹھا تھا اور مریل قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہا ادھر بیٹھی ہوئی اندھیرے میں۔ سائرہ نے مدھم سی آواز میں کہا۔ سائرہ کی آواز پر ایک دم سے چونک کر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ آج 5 دن ہو گئے تھے اور دانیال نے ایک دفعہ بھی میسج یا کال نہیں کیا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم رات کے وقت صحن میں لگے جھولے پر بیٹھی تھی جب اس کی منجلی بھابھی سائرہ اس کے پاس آئی۔ ویسے ہی بھابھی، ہوا اچھی چل رہی۔ اب اس وقت جلدی سے آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ تمہارے بھائی آئے ہیں باہر سے۔ دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی۔ سائرہ اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھتے ہوئی بولی۔ بھائی؟ وہ تو آ گئے تھے نا آفس سے؟ ماہا نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، آ گئے تھے۔ اس وقت ذرا دیر کے لیے دوستوں کی بیٹھک ہوتی، وہاں جاتے کچھ دیر۔ آج کل تو وہ کوئی میچ چل رہے ہیں کرکٹ کے، وہ دیکھتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر، سائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائرہ کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے ابھی۔ ماہا نے حیرانگی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی جلن، کوئی بے چینی نہیں تھی۔ بھابھی، ایک بات پوچھوں؟ کٹی سی آواز میں ماہم نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ سائرہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سائرہ اور اس کا بھائی عدیل اکٹھے پڑھتے تھے، بعد میں دونوں کی پسندیدگی کی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ بھابھی، آپ کو غصہ نہیں آتا بھائی پر؟ بھائی شروع سے ہی ایسے لاپرواہ ہیں، ماہا نے ناخن سے جھولے کو کھرچتے ہوئے کہا تھا۔ غصہ کس بات کا؟ سائرہ نے حیران سی شکل بنا کر کہا۔ مطلب آپ یہ نہیں چاہتی بس ہر وقت آپ کے ساتھ ہی رہیں وہ؟ مدھم سی آواز میں رک کر اس نے کہا تھا۔ نہیں تو شادی کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ بس ایک آدمی اپنی ہر خوشی بس آپ سے ہی جوڑ لے، سائرہ نے میٹھی سے لہجے میں کہا۔ وہ ایسی ہی تھی، نرم دل سی، ہر وقت مسکرانے والی، سمجھدار سی۔ ماہا، میری امی کہا کرتی تھی کہ اگر شوہر کو زیادہ باندھنے کی کوشش کرو تو وہ دور ہونے لگتا ہے، یہ رشتہ 4 چیزوں سے خوشگوار بنتا ہے۔ ماہا کی بے چینی کو بھانپ گئی اور اب اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت، اعتماد، عزت اور اسپیس، مطلب آزادی۔ سائرہ نے مسکرا کر اس کے چہرے کو محبت سے اوپر کیا۔ یہ 4 چیزیں دونوں اطراف سے ہونی چاہیے، سائرہ نے لم بھیجنے ہوئے کہا۔ دیکھو، پابندیاں تو ہم ماں باپ کی نہیں برداشت کر پاتے، تو بیوی اگر شوہر پر لگانا شروع کر دے۔ سائرہ نے دھیمے سے لہجے میں گہری بات کہہ دی تھی۔ کیا آپ دوستوں کے پاس نہ جائیں، آپ کسی لڑکی سے چاہے آپ کی کولیگ ہو، بات تک نہ کریں، اس کی مرضی سے سوئیں، اس کی مرضی سے جاگیں؟ تو وہ اکتانے لگا۔ سائرہ آہستہ آہستہ گردن ارد گرد گھماتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، اور اسے اعتماد دے، آپ کا جو مقام ہے وہ تھوڑی دیر بات کرنے والی لڑکی کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کے دل کی ملکہ بننا ہے، اس کے لیے گھٹن نہیں۔ وہ بڑے بڑے رک رک کر بول رہی تھی اور ماہا حیرانگی سے سن رہی تھی۔ یہ رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے، ایک لمحہ تو ایسا غصہ آتا ہے اپنے شوہر پر کہ دل کرتا ہے اس کا خون ہی پی لے، لیکن اگلی ہی لمحے اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیں۔ وہ مسکرا کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اگر اس رشتے کی اہمیت کو نہ سمجھے تو یہ اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دونوں نفوس ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں۔
جسم کی طلب بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ اسے روح کا رشتہ بنانا چاہیے، ایک دوسرے کے احساسات، اس کے شوق کو اس کے ساتھ ہی قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اسے بدلنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ وہ ایک ہی سانس میں اس کو بہت سی ایسی باتیں سمجھا گئی تھی جو بہت ضروری تھی، جو ہر لڑکی کو شادی سے پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ شوہر کو باندھ کر رکھنے سے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سائرہ اسی خیالوں میں گم چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تمہاری بھابھی کا میچ ہے آج، اسد عجلت میں اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے دانیال سے کہہ رہا تھا۔ بھابھی ابھی بھی کھیلتی ہیں؟ دانیال نے حیران ہو کر اسد کی طرف دیکھا۔ اسد دانیال کے آفس میں کام کرتا تھا۔ اس کی شادی بھی 2 سال پہلے پسند سے ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹینس پلیئر کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس کی محبت کے قصے آفس میں کافی مشہور ہوئے تھے، اس لیے سب کو پتہ تھا۔ ہاں کیوں؟ اسد نے تھوڑی حیران سی شکل بنائی۔ میرا مطلب میں سمجھتا تھا شاید شادی کے بعد تم نے روک دیا ہوگا۔ دانیال نے جذبت سے ہو کر کہا۔ کیوں بھائی؟ اس کا شوق ہے کھیلنا، میں کیوں روکوں گا؟ اسد نے کار کی چابی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ دانیال نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ میرے اچھا لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی زندگی ہے جسے وہ جینا چاہے، اسد نے مسکرا کر کہا۔ لیکن وہ بیوی تو تمہاری ہے، دانیال نے گھٹی سی آواز میں کہا۔ بیوی ہے، کوئی غلام تو نہیں جسے رسیوں میں جکڑ لوں۔ کھیلنے میں اس کی خوشی ہے، مجھے اس کی خوشی کے لیے دل بڑا کرنا چاہیے، اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ دانیال ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے کیے ہوئے بہت سارے دھونس یاد آئے تھے جو وہ ماہم پر جماتا رہا تھا۔ یار یہ عورت نہ ہماری پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے، اس کو ایسا ہی رہنے دیں تو یہ ٹھیک رہتی ہے، اگر اپنے مطابق سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹی ہوئی بیوی آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ اسد اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہمارے ہاں مردوں کا المیہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو زندگی کی ہر سہولت دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں دے پاتے جس میں وہ خوش ہو۔ وہ کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، اگر وہ کسی کام میں کمتر ہے تو کسی کام میں تو اچھی بھی ہوگی نا۔ کیا ہم اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کی خوبی کو نہیں دیکھ سکتے؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، لیکن وہ ساری عمر جن طور طریقوں میں گزار کر آتی ہے، کیا وہ ایک دم سے ان کو بدل سکتی ہے؟ اسد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ شاید اپنی صفائی دے رہا تھا کہ کیوں اس نے اپنی بیوی کی شادی کے بعد بھی کھیلنے سے نہیں روکا، لیکن اس کی باتیں دانیال کا دل اور ذہن ضرور صاف کر رہی تھیں۔ ہم شوہر صرف یہی کیوں چاہتے ہیں کہ بس بیوی ہی جھکے، ہر دفعہ سے بیوی ہی خود کو بدلے؟ ہمارے لیے ہم کیوں نہیں پہل کرتے خود کو بدلنے کی؟ جب وہ ہمیں دیکھیں گی تو وہ بھی کچھ ایک قدم آگے بڑھائیں گی۔ اسد مسکرا رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے لیے گھٹن نہیں بننا۔ اسد نے لب پھینچ کر وہ بات کہی جو اسے شرمندہ کر گئی۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ جا چکا تھا، لیکن دانیال سر کو کرسی کی پشت پر ٹکائے پرسوچ انداز میں بیٹھا تھا۔ ماہم کھانا کھاؤ آ کر باہر، شازیہ نے اندھیرے کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے کہا۔ امی دل نہیں چاہ رہا، کچھ بھی کھاتی ہوں چکر سے آنے لگتے ہیں اور متلی سی محسوس ہوتی ہے۔ بازوں کا سہارا لے کر وہ بستر سے اٹھی تھی اور گالوں پر لڑکتے آنسو صاف کیے۔ میں عابد سے کہتی ہوں گاڑی نکالے، چلو ڈاکٹر کے پاس، شازیہ نے پریشان ہو کر ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ امی رہنے دینا، ماہا نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ وہ 1 ہفتے میں برسوں کی بیمار لگ رہی تھی، کیا رہنے دیں؟ اپنی شکل تو دیکھ، 1 ہفتے میں زرد ہو گئی ہے، شازیہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تڑپتی ممتا کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اور ایک وہ جسے پرواہ تک نہیں تمہاری۔ شازیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور ناگوار لہجے میں کہا۔ امی ایسی بات نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر میں نے بھی غلطی کی ہے ان کے ساتھ۔ اچانک دانیال کی برائی اپنے ماں کے منہ سے سن کر اسے اچھا نہیں لگا، فوراً سے وکالت کی اور پھر ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھے وہ بیڈ سے اتری اور واش روم کی طرف بھاگی۔ شازیہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کیا ہوا؟ شازیہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو بہت بری طرح آوازیں نکالتی ہوئی متلی کی کوشش کر رہی تھی۔ امی دل پھر سے اچھل رہا ہے، ماہا نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ گھٹی سی آواز میں کہا۔ زور لگانے سے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، وہ باہر آ کر بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ چلو اٹھو جلدی سے، شازیہ پریشان سی ہو گئی۔ اس کو بازو سے پکڑ کر اس نے اٹھایا تھا۔ میں عابد کو کہتی ہوں، پھر اسے چھوڑ کر وہ ماہا کے بڑے بھائی کو آوازیں لگاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی، جگی دھڑکنیں نہیں، جانا زندہ ہوں میں تو ابھی۔ آگ اس ایسی چبھن اس لمحے میں ہے، یہ لمحہ کب کہاں تھا میرا۔ گانے کے بول اور ماہا کی یاد دنوں سے تڑپا گئی تھی۔ فواد کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اس نے آج سب دوستوں کو بلایا تھا، پر پتہ نہیں کیوں کہیں بھی جانے کو دل نہیں تھا۔ جب سے اسد کی باتیں سنی تھی دل عجیب سے بے چین ہو گیا تھا، اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ماہا کو ہر بات میں ٹوکتا تھا، کار کی اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑے وہ سوچ رہا تھا، بال بکھیرتی ہوئی شیو بڑی تھی،
آنکھیں رت جگہ کی گواہ تھیں، اس کی شرارتیں، اس کا بچکانا پن، اس کے کہے سبھی تو ٹوک ٹوک کر بند کروا دیا تھا اس نے۔ اب وہ ہنستی بھی تھی تو آج یہ سوچ کر اس کا خود دل دکھ رہا تھا۔ آج وہ خود کو ماہم کی جگہ رکھ کر سوچ رہا تھا تو اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ سے چلتا ہوا وہ روز کے معمول کے مطابق نازش کے کمرے میں آیا۔ آگے آج بہت دیر کر دی بیٹا، میں تو گھبرا جاتی ہوں اکیلے گھر میں اب۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھتی ہی اٹھ بیٹھی۔ ماہم ہوتی تھی تو اتنا سکون کا احساس ہوتا تھا، مجھ سے باتیں کرتی تھی، اکٹھے سیریل دیکھتے تھے ہم۔ وہ بری طرح ماہم کو یاد کر رہی تھی۔ لینے جا رہا ہوں آپ کی بہو کو کل، دانیال نے سر نیچے جھکاتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ میری بہو کو لینے جانا ہے تو مت جا۔ نازش کی آواز خفگی بھری تھی۔ مطلب؟ دانیال نے چونک کر دیکھا۔ اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہے تو جا، منہ پھلا کر انہوں نے کہا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، اس دن سے ماہم کے حوالے سے آپ کو بھی باتیں سناتا رہا میں۔ دانیال نے شرمندگی بھرے لہجے میں سر جھکا کر کہا۔ بیٹا یہ رشتہ تو ازل سے ابد تک رہے گا۔ نازش نے مدھم سے آواز میں شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ حضرت آدم کو جب خدا نے پیدا کیا تھا تو وہ اکیلے تھے، پھر ان کے دل بہلانے اور تسکین اور محبت کے لیے خدا نے حضرت آدم کی پسلی سے ہی مٹی لے کر اماں حوا کو سینچا۔ شوہر اور بیوی یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو دنیا میں آیا، اور مرنے کے بعد بھی صرف واحد یہی ایک رشتہ ہوگا جو قائم رہے گا۔ اماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اماں میں اپنا ماہا کو لینے جا رہا ہوں۔ دانیال نے مسکراتی ہوئی نازش کو ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ آپ چلیں گی ساتھ؟ بڑے جذب سے کہا۔ نہیں، اس دفعہ تم ہی جاؤ گے۔ نازش نے محبت سے گال تھپ تھپا کر دانیال کو دلاسا دیا۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ شازیہ نے پرجوش لہجے میں کہا اور چمکتی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر ماہا اور دوسری طرف ڈاکٹر کو دیکھا۔ جی جی بالکل ماشاءاللہ، ماہا تھوڑی ویک ہے، اس کو کہے اپنا خیال رکھے، بچے کی گروتھ کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ ماہا کا چہرہ جو زرد پڑا تھا ایک دم سے کھل گیا۔ وہ اور دانیال اب کچھ پریشان سے رہنے لگے تھے۔ شادی کو 1 سال ہونے جا رہا تھا، لیکن آج ان کی دعائیں رنگ لائیں تھیں۔ ماہا کا دل کیا کہ وہ اڑ کر دانیال کے پاس چلی جائے اور سینے سے لگ کر یہ خوشی بتائے۔ جی جی کیوں نہیں، شازیہ نے پرجوش لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، شازیہ نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر کہا۔ میں کرتی ہوں نازش کو کال، ذرا بتاتی ہوں، دیکھنا تو آئے گا دانیال ایڑیاں رگڑتا ہوا۔ کار میں بیٹھتے شازیہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ امی آپ کسی کو نہیں بتائیں گی؟ میں خود بتاؤں گی دانیال کو، وہ شرماتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور پھر گاڑی کی کھڑکی سے باہر تھوڑا سا چہرہ نکال کر گہری سانس لی تھی۔ فون کے میسج ٹون پر ٹی وی دیکھتی ہوئی دانیال نے فون اٹھایا۔ جیسے ہی میسج کھولا تو اس کی بچپن کی تصویر، نیچے لکھا تھا کمنگ بیک، اور نیچے لکھا تھا بابا مجھے لینے آ جائیں۔ اوہ، دانیال کا ہاتھ ایک دم سے ہونٹوں پر آ گیا، اس کی آنکھیں چمک گئی تھیں، دل عجیب طرز سے دھڑکا تھا۔ مسکراتے چہرے اور خوشی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ماہم کا نمبر ملا رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ماہم کے فون اٹھاتے ہی دانیال نے چہکتے ہوئے کہا۔ لاکھ بری سہی، پر جھوٹ کبھی نہیں بولا آپ سے، ماہم نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر مدھم سی آواز میں کہا۔ نہیں، تم بری نہیں ہو میری جان، محبت بھرے لہجے میں دانیال نے دھیرے سے کہا۔ برا تو میں کرتا رہا، شرمندہ سا لہجہ تھا۔ دانی مجھے لینے آ جائے، میں نہیں رہ سکتی آپ سے دور، ماہم نے روتی ہوئی بھاری آواز میں کہا۔ تو میں کہاں جی رہا تھا اتنے دن سے، محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ شکوہ نہیں کروں گی اب، آنسو گالوں سے صاف کرتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا ماہم نے، اور میں کسی بھی بات سے نہیں روکوں گا۔ دانیال نے شرمندہ مگر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھی نہیں روکوں گی فواد اور آذر سے ملنے سے، بچوں کی طرح لاڈ سے کہا۔ مجھے بھی تمہارے اونچے کہے سننے ہیں، دانیال نے بھیگی سی آواز میں کہا۔ اب کبھی سالن سے بال نکلا تو، ماہم نے شرارت سے کہا۔ تو مسکرا کر پھر سے سالن ڈال لاؤں گا، شرارت اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ فواد کی شادی آ رہی ہے، پرجوش انداز میں کہا۔ دل کا بوجھ ایک دم سے اترا تھا۔ اچھا سچ؟ جائیں گے آپ؟ چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ جان دانیال اجازت دے گی؟ جانے دانیال اجازت دے گی تو ہی، شرارت سے کہا۔ نہیں، آپ کا دوست ہے، اس کی زندگی کتنا اہم موقع ہے، آپ کو جانا ہے، اور میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے بالکل، بڑے جذب سے کہا تھا۔ ارے واہ، میری چھوٹی سی بیوی تو سمجھدار ہو گئی ہے، دانیال نے کہا لگایا۔ جی بالکل، ماہا نے شرماتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ کیا کر رہے ہیں جو سانس چڑھا ہوا ہے؟ ماہم کو ایک دم محسوس ہوا دانیال ساتھ ساتھ کوئی کام کر رہا ہے۔ پہلے صبح آنا تھا، شرارت سے کہا۔ اب ابھی نکل رہا ہوں، محبت بھرے بھیگے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، صبح ہی آئیے گا، ماہا نے ایک دم فکر مندی اور محبت سے چہکتے ہوئے کہا۔ چپ، بالکل چپ، اب ایک دن بھی تمہارے بنا نہیں رہا جائے گا، دانیال نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور ماہم کھلکھلا کر ہنس دی، اور دانیال اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔